میری بہن نے زندگی کے آخری سانسوں کی طرح ایک ایسی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالی جو بہت ہی مشکل تھی۔ میری مرتی ہوئی بہن نے میرا ہاتھ تھام کر بکھرے لفظوں میں مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے سوا میں کسی اور پر اعتبار نہیں کرتی، اس لیے میں یہ ذمہ داری تمہیں دے رہی ہوں کہ تم میرے اکلوتے بیٹے کو پروان چڑھاؤ، اس کی اچھی تربیت کرو۔ مجھے یقین ہے یہ کام تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم نہ صرف میری بہن ہو بلکہ تم اور میں ہمیشہ سے ایک جیسے ہیں۔ جیسی تربیت میں اپنے بیٹے کی کرتی ویسی ہی تم کرو گی۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے مجھے جتایا تھا کہ آج سے میں اس کی ماں ہوں، اور میں نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسے تسلی دی تھی کہ میں ہمیشہ اس کے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی، اور وہ اسی وقت اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ کتنی دیر میں روتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن میری بہن ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی، اور میرے کاندھوں پر میرے ننھے سے 6 سالہ بھانجے کی ذمہ داری آ گئی، جسے اب ساری زندگی مجھے سینے سے لگا کے رکھنا تھا، کیونکہ وہ میری بڑی بہن کی آخری نشانی تھا۔ وہ بڑی بہن جس نے ماں باپ کے بعد مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اپنی شادی کے بعد بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ بس قسمت ایسی تھی کہ بڑی بہن بیوہ ہوئی اور پھر اسے خود بھی ایک جان لیوا بیماری ہو گئی، اور اسی میں ہی وہ اپنا بچہ میرے حوالے کرتی اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ جو ذمہ داری اس نے میرے کاندھوں پر ڈالی ہے، میں اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکوں گی، اور اپنی بہن سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاؤں گی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ میرا بھانجا ایک کڑیل جوان ہو گیا۔ میں نے اسے بڑا کرنے میں اپنی ساری زندگی قربان کر دی، نہ خود شادی کی اور نہ کبھی اپنے بھانجے کو کسی چیز کی کوئی کمی ہونے دی۔ لیکن جب وہ میرے کندھے سے اونچا نکلنے لگا تو پھر میرے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس کی تعلیم پوری ہو چکی تھی، وہ اچھی نوکری کر رہا تھا، اس کی نوکری سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی کر دوں، تاکہ اس کی شادی ہو تو اس کا دل پوری طرح سے گھر میں لگ جائے۔ نہ جانے وہ دفتر سے آ کر سارا وقت کہاں گزارتا تھا، مگر میرے بھانجے نے تو حد ہی کر دی تھی۔ میں جب بھی اس سے شادی کی بات کرتی، وہ کہتا، خالہ اگر آپ نے میرے لیے لڑکی تلاش کرنی ہے تو کوئی ایسی لڑکی تلاش کریں جو گونگی ہو۔ شروع میں مجھے لگتا تھا وہ یہ سب باتیں مذاق میں کہتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی ایسی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو گونگی ہو۔ میں جب بھی اس سے کہتی کہ میں تمہارے لیے چاند سی لڑکی تلاش کروں گی تو وہ چڑ جاتا اور پھر اس بارے میں بات ہی نہ کرتا، لیکن میں نے اس کے لیے لڑکیوں کی تلاش جاری رکھی، اور پھر بالآخر میں نے ایک خوبصورت سی لڑکی پسند کر لی۔ جب میں نے بھانجے کو اس کی تصویر دکھائی تو اس نے پہلا سوال یہ کیا، خالہ کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ میں اس کی بات سن کے ہنس دی اور بولی، نہیں، لیکن یہ لڑکی سلجھی ہوئی ہے اور اس کی آواز بہت اچھی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئل کوک رہی ہو۔ میری بات سن کر سہیل غصے میں آ گیا، کہنے لگا، خالہ تم مجھ سے مذاق کر کے وقت ضائع کر رہی ہو۔ میں نے جب کہہ دیا ہے کہ مجھے گونگی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ اب میں چونک گئی، سوچنے لگی کہ کیا سچ میں میرے بھانجے کی یہ مرضی ہے؟ میں نے پوچھنا ضروری سمجھا، سہیل بیٹے، آخر کیا وجہ ہے کہ تمہیں گونگی بیوی چاہیے؟ مرد تو چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا بولنے والی ہو، لیکن تمہاری فرمائش میری سمجھ سے باہر ہے۔ کہنے لگا، خالہ ہر مرد کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، مجھے زیادہ بولنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی ایسی ہو جو بولے نہ، صرف میری باتیں سنتی رہا کرے۔ اس کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے کہا، سہیل بیٹا، اگر تم کہو گے تو میں تمہارے لیے ایک سنجیدہ اور کم بولنے والی لڑکی تلاش کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، نہیں خالہ، میں گونگی لڑکی سے ہی شادی کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ اگر میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈی تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ سہیل میں نہ جانے ایسی کس چیز کی کمی تھی جو میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ لی۔ وہ کہنے لگا، خالہ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، ویسے بھی کیا گونگی لڑکیاں انسان نہیں ہوتی؟ جب میں نے آج تک کسی کی پرواہ نہیں کی تو آپ بھی نہ کریں۔ بالآخر میں نے سہیل کے آگے ہار مان لی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں تلاش کروں؟ میں بھی بوڑھی ہو چکی تھی، زندگی کب دھوکہ دے جائے کسے پتا ہوتا ہے۔ میں نے سہیل کی خاطر شادی نہیں کی تھی، حالانکہ جب سہیل میرے پاس آیا تھا
تو میں جوان اور حسین تھی، چاہتی تو اپنا گھر بسا سکتی تھی، لیکن اس طرح شاید میں پوری طرح سہیل کی ذمہ داری نہ ادا کر پاتی۔ اسی لیے میں نے اپنی خوشیوں کو خود قربان کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی ایسی لڑکی سے سہیل کی شادی کروں گی جو بہت ہی اچھی اور ہنسمکھ ہو، اس طرح سے سہیل بھی خوش رہے گا، میں بھی خوش رہوں گی۔ مگر سہیل کی پسند نے میری توقعات پر پانی پھیر دیا تھا۔ بادل نخواستہ مجھے سہیل کی خواہش کے آگے سر جھکانا پڑا۔ اگلے ہی دن سے میں نے اس کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈنی شروع کر دی۔ میں نے سوچا ابھی نہیں تھا کہ گونگی لڑکی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے۔ تنگ آ کر میں نے رشتہ کروانے والی عورتوں سے بات کی۔ ان عورتوں نے میری بات کو سنجیدگی سے ہی نہیں لیا۔ میں جس کسی کو گونگی لڑکی کا کہتی تو وہ ہنس دیتی، پھر کہتی ارے تمہیں اپنے خوبصورت بھانجے کے لیے گونگی لڑکی کیوں چاہیے؟ کیا گونگی بہو لا کے اس پہ ظلم و ستم کرنا چاہتی ہو؟ یہ سن کے تو میں اور بھی زیادہ پریشان رہنے لگی، کیونکہ سب لوگ مجھے ہی غلط سمجھ رہے تھے۔ اس دن میں نے بڑی مشکل سے گھر کا کام نپٹایا، پھر تھوڑی دیر سستانے کے لیے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک فقیر مانگنے آ گیا۔ یہ فقیر پچھلے 6 سالوں سے ہمارے علاقے میں بھیک مانگنے آیا کرتا تھا۔ وہ بیچارہ حالات کی وجہ سے فقیر بنا تھا، کیونکہ ایک حادثے میں اس کا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا تھا اور ایک پاؤں بھی مشکل سے کام کرتا تھا، اس لیے میں اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی۔ جب میں اسے خیرات دینے گئی تو مجھے دیکھ کے وہ دعا دینے لگا کہ اللہ تمہاری ساری پریشانیاں آسان کرے۔ اس کی بات سن کے میرا دل بھر آیا۔ بہت ہی زیادہ پریشان تھی، اس لیے میں اسی سے بات کرنے لگی۔ میں نے کہا کیا بتاؤں، اپنے بھانجے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر بھانجے نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ وہ شادی کرے گا تو گونگی لڑکی سے کرے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں۔ وہ فقیر کہنے لگا بہن جی، میری ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ رشتہ لینا چاہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں فقیر کی بات سن کے سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے سوچتا دیکھ کر فقیر نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، بولا بہن جی اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے تو معاف کر دیجیے گا۔ اتنا کہہ کے وہ چلا گیا، لیکن میں سارا دن اس فقیر کی بیٹی کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جب شام کو سہیل آئے گا تو ساری بات اس کے سامنے رکھ دوں گی، وہ جیسا کہے گا ویسے کر لوں گی۔ شام کو سہیل کام سے واپس آیا تو میں نے ساری بات اس کے سامنے رکھ دی۔ میری بات سن کے سہیل کے چہرے پر چمک پیدا ہو گئی۔ جلدی سے بولا خالہ آپ کو اسی وقت فقیر کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا اور اس کی بیٹی کے ہاتھ پر پیسے رکھ کے آنے تھے۔ اب مجھے مزید 8 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلی جمعرات جیسے ہی وہ آئے آپ فوراً اس کے ساتھ چلی جانا۔ میں سہیل کی بےتابی دیکھ کے حیران رہ گئی۔ پھر بولی سہیل تم یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا، یہ نہ ہو پھر بعد میں مجھ سے گلا کرتے رہو کہ آپ نے میرے لیے یہ کیسی لڑکی پسند کر لی، فقیر کی بیٹی ہے، نہ جانے کیسی ہوگی، اسے اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے آتے بھی ہوں گے یا نہیں۔ سہیل کہنے لگا خالہ آپ اس کی تربیت کیجیے گا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ سہیل اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا، جبکہ میں سہیل کے متعلق سوچنے لگی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ ایک فقیر کی بیٹی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ میں نے محسوس کیا دن بدن سہیل کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے اتنا کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی فقیر بھیک مانگنے آئے آپ اسے روک لیجئے گا اور مجھے فون کر کے بلا لیجئے گا، ہم اسی وقت اپنے ساتھ مولوی کو لے جائیں گے اور نکاح کر کے لڑکی کو لے آئیں گے۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے اب یہ معاملہ پراسرار سا لگنے لگا تھا۔ پہلے تو میرا بھانجا شادی کے لیے ہی راضی نہیں ہو رہا تھا اور اب وہ جلدی شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پھر یوں ہی چند دن گزر گئے، جمعرات آ گئی۔ میں ناشتہ بنا کر سہیل کا انتظار کرتی رہی۔ وہ صبح 8 بجے آفس چلا جاتا تھا اور پھر جب 8 بجنے والے تھے تو مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں سہیل کے کمرے میں چلی گئی، وہ سو رہا تھا۔ میں نے اسے 1-2 آوازیں دی تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج تم نے آفس نہیں جانا؟ کہنے لگا خالہ آج میں نے آفس سے چھٹی کر لی ہے۔ میں اس کی بات سن کے حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو کبھی بلا وجہ چھٹی نہیں کیا کرتا تھا۔ میرے پوچھنے پر بولا بس
آج ویسے ہی آفس جانے کو دل نہیں کر رہا تھا. ویسے بھی آج آپ نے وہ اس فقیر کے گھر اس کی بیٹی کو دیکھنے جانا ہے. سوچا آج اس سے نکاح کر لوں گا. میں نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر آ گئی. سچ کہوں تو اب مجھے سہیل پر غصہ آنے لگا تھا. تھوڑی دیر کے بعد سہیل آ گیا. اس نے ناشتہ کیا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا، جبکہ میں خود گھر کے کام کاج کرنے لگی. یوں ہی صبح سے دوپہر اور پھر شام ہو گئی، مگر سہیل گھر واپس نہیں آیا. مجھے اس کی بے انتہا فکر ہو رہی تھی. میں مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے بھانجے کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اسی لمحے اس کی چہکتی ہوئی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی. وہ بولا، خالہ کہاں ہو؟ دیکھے میں اپنے ساتھ کس کو لایا ہوں. میں نے جلدی سے سلام پھیرا، مڑ کر دیکھا تو سامنے سہیل کے ساتھ وہ فقیر کھڑا تھا. میں نے دریافت کیا، سہیل تم صبح سے کہاں غائب تھے؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی. کہنے لگا، خالہ میں صبح سے چاچا سکندر کے انتظار میں گلی میں کھڑا تھا. شکر ہے یہ آ گیا، اب میں اسے جلدی سے گھر لے آیا ہوں. ہم چاچا سکندر کے گھر چلتے ہیں، آج کا دن بھی نیک ہے، نکاح ہو جائے گا تو اچھا ہے. سکندر اسی فقیر کا نام تھا. میں اپنے بھانجے کی شکل دیکھتی رہ گئی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. سہیل نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے مجھے اٹھانے لگا. میں نے اسے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ ذرا کمرے میں آئے. وہ کمرے میں آیا تو میں نے کہا، سہیل میں سکندر کے ساتھ جا کر پہلے اس کی بیٹی کو دیکھ آتی ہوں، نہ جانے وہ دکھنے میں کیسی ہے. ایسا نہ ہو وہ تمہیں پسند نہ آئے اور تم مجھ پہ ناراض ہو. اگر یہ رشتہ میری سمجھ میں آ گیا تو کل ہم دونوں جا کر اس لڑکی کو رخصت کر لائیں گے. سہیل نہ مانا. کہنے لگا، خالہ میں نے طے کیا ہے کہ میں شادی کروں گا اور آج ہی کروں گا. آپ چلیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. میں شش و پنج کا شکار تھی. میں نے کہا، سہیل کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. بولا، جی خالہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے. اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا اسے میں برداشت کرنے کو تیار ہوں. آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو کسی بھی چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا. میں اس کے آگے بے بس ہو چکی تھی، اسی لیے سر پر بڑی سی چادر لی اور کمرے سے باہر نکل آئی. باہر ہی سکندر بیٹھا تھا. سہیل نے محلے کے مولوی اور اپنے دوستوں کو گواہ کے طور پر لیا. سکندر ہمیں شہر سے دور ویرانے میں لے آیا. پھر ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر بے شمار جھگیاں لگی ہوئی تھی. سکندر ہمیں ایک جھگی میں لے گیا. اس جھگی میں 3-4 بچے بھی تھے. پھر سکندر نے اپنی بیٹی کو آواز دی، نجمہ ادھر آؤ. تھوڑی دیر بعد ایک کم عمر سی لڑکی ہمارے سامنے آ گئی. وہ اتنی پیاری اور خوبصورت تھی کہ میں اس کو دیکھتی رہ گئی. سکندر کہنے لگا، بہن جی یہ میری بیٹی ہے نجمہ، یہ گونگی ہے، اس کی ماں فوت ہو چکی ہے. مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی تھی. میں نے کہا، مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند آئی ہے. پھر میں نے سہیل سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس رشتے کے متعلق استفسار کیا تو اس نے بھی حامی بھر لی. پھر سہیل اور نجمہ کا نکاح ہو گیا. میں بڑی سادگی سے نجمہ کو بیاہ کر لے آئی. نجمہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی. وہ سادہ سے لباس میں بھی بہت حسین معلوم ہوتی تھی. میں نجمہ کو سہیل کے کمرے میں چھوڑ کر آئی. میرے دماغ سے من و بوجھ اتر گیا. میرا بھانجا شادی کر چکا تھا. اب میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی. اگر اب مجھے موت بھی آ جاتی تب بھی مجھے زیادہ پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ میرے بھانجے کا خیال رکھنے والی آ گئی تھی. میں اپنے بستر پر لیٹی تو سہیل کے بارے میں سوچنے لگی. نہ جانے سہیل نے ایسا کیوں کیا تھا. ایک طرف تو شادی کرنے پر رضامند نہیں ہو رہا تھا، پھر جب شادی کی تو گونگی لڑکی سے. مجھے اس لڑکے کی من تک بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کر رہا ہے. خیر میں نے سر جھٹک دیا اور سو گئی. صبح میں نے اپنی بہو اور بھانجے کے لیے ناشتہ بنایا اور ان کو کمرے میں دے کر آئی. سہیل بہت خوش لگ رہا تھا، جبکہ میری بہو بڑی شرمائی سی تھی. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. بولی، بیٹی میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے اپنی ماں ہی سمجھنا. اس نے سر ہلا دیا تو میں کمرے سے باہر آ گئی. تھوڑی دیر بعد سہیل ناشتے کے برتن باہر لے آیا. میں بولی، سہیل بیوی پسند آئی؟ مسکرا کے بولا، خالہ مجھے جیسی لڑکی چاہیے تھی وہ بالکل ویسی ہے. سہیل کی باتیں سن کر میری تسلی ہو گئی. میرا بھانجا خوش تھا تو میں بھی مطمئن اور خوش ہو گئی. سہیل گھر سے باہر نکل گیا تو نجمہ میرے پاس آ گئی.
اس نے میرے ہاتھ سے برتن لے لیے، اشارے سے کہنے لگی کہ آپ یہ برتن چھوڑ دیں، ان کو میں دھو دوں گی۔ میں بولی نہیں بیٹی، ابھی تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، تم 1 ہفتہ آرام کرو گی، پھر میں تم سے میٹھا بنواؤں گی۔ وہ دن تو گزر گیا، مگر جو ہی رات ہوئی تو سہیل بولا خالہ آج میں اور نجمہ چھت پہ سوئیں گے، کل رات بہت گرمی لگتی رہی۔ میں سہیل کی بات سن کے حیران ہو گئی، کیونکہ سردیاں شروع ہو چکی تھیں، رات ہوتے ہی فضا میں خنکی پھیل جاتی تھی۔ اب تو میں بھی کمرے میں سونے لگی تھی اور پنکھا بھی نہیں چلاتی تھی۔ خیر میں نے سہیل سے یہ بات نہیں کہی، مجھے لگا شاید میاں بیوی کو پرائیویسی چاہیے ہوگی، تبھی وہ چھت پہ جانے کی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا جیسے تم چاہو۔ اس رات وہ دونوں میاں بیوی چھت پر چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح جب نجمہ نیچے آئی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی اور الجھی الجھی لگ رہی تھی۔ میں نے نجمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، بولی بیٹی کیا بات ہے، تم مجھے افسردہ سی لگ رہی ہو، اوپر سردی تو نہیں لگی؟ نجمہ مجھے اشارے سے بتانے لگی تو سہیل نے اسے غصے سے جھڑک دیا، بولا صبح صبح کیوں خالہ کو تنگ کر رہی ہو، چلو جاؤ منہ ہاتھ دھو کے آؤ۔ اور وہ مجھے دیکھتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ مجھے سہیل کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا تھا، مگر میں نے سر جھٹک دیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ سہیل بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ناشتہ کر کے جب میں سہیل کے کمرے میں پہنچی تو مجھے سہیل کی آواز سنائی تھی۔ وہ غصے میں بول رہا تھا، کہہ رہا تھا نجمہ ایک بات کان کھول کے سن لو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو، ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ہم دونوں کے درمیان میں رہنا چاہیے۔ اگر تم نے خالہ کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تو سہیل کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی، پتہ نہیں کیا بات تھی۔ بہرحال میں تھوڑی دیر بعد گلا کھنکار کر ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میرے سامنے سہیل بالکل نارمل تھا، بلکہ نجمہ کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن مجھے لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں ان کو ناشتہ دے کر باہر آ گئی، سوچنے لگی کہ سہیل نے آخر نجمہ سے ایسا کیوں کہا ہے۔ چند دن گزرے، نجمہ نے مجھ سے ضد کی کہ اب وہ گھر کے کام کاج کرنا چاہتی ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا، اسے ساتھ کچن میں لے گئی، ہم دونوں مل کر کام کر رہی تھیں۔ تب میں نے اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ روز رات رات بھر جاگتی رہتی ہو۔ چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ میرے گھر میں ہر چیز تھی، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر نجمہ میرے گھر میں آ کے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے اچھی صحت تو اس کی جھگی میں تھی۔ آج سہیل بھی آفس گیا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تفصیلی طور پہ نجمہ سے پوچھتی ہوں کہ وہ کس بات کو لے کر پریشان رہتی ہے۔ میں نے کہا بیٹی تم دن بدن کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہو، کیا تم کھانا نہیں کھاتی؟ نجمہ کی آنکھوں میں نمی بھر گئی۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ مجھے سہیل سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں بولی کیوں؟ سہیل سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیا اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ نجمہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، میرے ساتھ لگ گئی۔ اس بچی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا بیٹی مجھے کھل کے بتاؤ کیا بات ہے، اگر سہیل نے کچھ کہا ہے تو تم بے فکر ہو جاؤ، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ یہ سن کر وہ مجھ سے الگ ہوئی اور ہاتھ جوڑ دیا، پھر اشاروں میں کہنے لگی کہ آپ سہیل سے مت پوچھیے گا ورنہ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ اس کے بعد میں نے نجمہ سے مزید پوچھ گچھ نہیں کی، لیکن پریشان ضرور ہو گئی۔ میں اس نتیجے پر پہنچی کہ ان کے درمیان کوئی خاص مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نجمہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج میں اس راز کے بارے میں جان کر سکون پاؤں گی۔ رات ہوئی تو سہیل اور نجمہ چھت پہ سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے چھت پر سے سہیل کی آواز سنائی دی۔ مارے تجسس کے میں سیڑھیاں چڑھنے لگی، ایک ایک قدم اٹھا کر جب میں چھت پر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ چھت پر ایک بڑا سا گول دائرہ تھا جس کے ارد گرد آگ جل رہی تھی۔ اس گول دائرے میں نجمہ بیٹھی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی، جبکہ سہیل دائرے کے باہر کھڑا کچھ تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ وہ کیا پڑھ رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے دیکھا نجمہ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو۔
اس نے گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، چنانچہ میں آگے بڑھی اور نجمہ کو اس دائرے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی دیر میں سہیل کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی نظریں مجھ پر پڑیں تو وہ ایک دم سے چلایا، خالہ پیچھے ہٹے، نجمہ کو اس دائرے سے باہر مت نکالے، میری اتنی راتوں کی محنت خراب ہو جائے گی۔ میں بولی سہیل، نجمہ مر جائے گی، اس کا سانس گھٹ رہا ہے۔ سہیل کہنے لگا خالہ اگر نجمہ بچ گئی تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے اپنی ساری زندگی کالے جادو کی کتابیں پڑھنے میں گزار دی۔ میں کالا جادو حاصل کرنا چاہتا ہوں خالہ، میں بہت زیادہ طاقتور ہونا چاہتا ہوں خالہ، میں آپ کی منت کرتا ہوں چلی جائیں یہاں سے۔ میں ششدر سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے نجمہ آخری سانسیں لے رہی تھی، اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھی۔ میں خوفزدہ سی آواز میں بولی سہیل، نہیں بیٹے، میں کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی، میں نجمہ کو مرنے نہیں دوں گی۔ وہ کہنے لگا خالہ آپ نجمہ کو بچا لیں گی لیکن آپ کا بھانجا مر جائے گا، وہ طاقتیں جو میں نے اتنے عرصے سے حاصل کی ہیں وہ مجھے فنا کر دیں گی، مجھے مار دیں گی۔ سہیل کی بات سن کے میں اب سارا قصہ سمجھ چکی تھی۔ مجھے نجمہ اور سہیل میں سے کسی ایک کو چننا تھا، یہ امتحان کا وقت تھا۔ مجھے سہیل پر بھی بہت غصہ آیا تھا، وہ کالی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے ایک معصوم کی جان داؤ پر لگا رہا تھا۔ میں نے اگر تھوڑی سی اور تاخیر کر دی تو نجمہ مر جاتی، وہ بیچاری معصوم اور بے گناہ تھی، اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے فوری طور پر فیصلہ کرنا تھا اور بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنا حوصلہ کیسے آ گیا کہ میں نے اپنے بھانجے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک دم سے نجمہ کو اس دائرے سے کھینچ کے نکال دیا۔ نجمہ زمین پر گر کر تڑپ رہی تھی، جبکہ میرے بھانجے نے اپنی گردن کو مضبوطی سے تھام لیا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، میرا بھانجا فرش پر گر گیا۔ اس ایک لمحے میں مجھ پر قیامت بیت گئی۔ میرا جوان جہان بھانجا، میرے بڑھاپے کا سہارا، مر چکا تھا۔ میں اپنی بہن سے کیا وعدہ نہیں نبھا سکی، شاید میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی جو سہیل اس راستے پر چل پڑا اور بالآخر وہ زندگی سے ہار گیا، لیکن نجمہ بچ گئی تھی۔ میں وہیں بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پھر میں نے نجمہ کے ساتھ مل کے چھت صاف کر دی اور سارے ثبوت مٹا دیے۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھانجا بے عزت ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ میں نے سب کو یہی بتایا کہ میرا بھانجا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا ہے۔ لوگ اس کی جوان موت پر غم زدہ تھے۔ میں نے اپنے بھانجے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی۔ میری بہو نجمہ سہیل کی عدت میں بیٹھی ہے، دن رات اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں نے نجمہ کو اجازت دے رکھی ہے کہ جیسے ہی تمہیں مناسب رشتہ ملے تم دوسری شادی کر لینا، مگر اس نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اشاروں سے کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں ہر لمحہ یہی سوچ کے غمزدہ ہوتی رہتی ہوں کہ نہ جانے میرے بھانجے کو خدا کے حضور معافی ملے گی بھی یا نہیں۔ آپ میرے بھانجے کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔